ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محترم و مکرم حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اور آج بھی الحمدللہ تیسری کانفرنس کا انعقاد عمل میں آ چکا ہے۔ یہ بڑا ہی ایک عظیم عنوان ہے، اور ایک اہل حدیث کے اسٹیج سے سامعین کو اور اہل محلہ کو نبی علیہ السلام کی بالکل صحیح سیرت سننے کو ملتی ہے، نہ کوئی غلو اور نہ کوئی شعر و شاعری، اور نہ ہی بے سند حکایتیں، بلکہ ہمارے ہاں جو سیرت کا بیان ہے اس کا ارتکاز قرآن و حدیث پر ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث بڑی جامعیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سیرت کا احاطہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو مقام اور جو شان اللہ تعالیٰ بیان کر سکتا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت بیان نہیں کر سکتی۔ سارے شعراء ایک طرف ہوں، انشاء پرداد ایک طرف ہوں، ادیب اور بلیغ ہستیاں ایک طرف ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، ملائکہ ہوں، اور سارے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو جو مقام و مرتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بیان کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کا معنی ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کری۔ فرض کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی شریعت بنانے والا ہے،
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا اور شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے. وہ کیسے حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک ہم کیسے پہنچیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ہی شخصیت کا نام لیا ہے، ایک ہی شخصیت کا ذکر کیا ہے. میرا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور جو ان کی اطاعت نہیں کرتا، جس کی مرضی کرے، چاہے پوری دنیا کی کر لے، ان کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت حاصل نہیں ہو سکتی. ایک ایسا مقام ہے جس میں کوئی انسان شریک نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کی انتہائی بلند و بالا شان یہ کہ آپ اس کائنات کی واحد ہستی ہیں جن کی پیروی اللہ کی پیروی، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث میں فرشتوں کا جملہ ہے، من اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، محمد فرق بین الناس. جس شخص نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے. اور جس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. اور محمد الفرق بین الناس بڑا جامع جملہ ہے یہ کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام لوگوں میں فرق ہے. فرق کی تفصیل بہت ہو سکتی. یہودی بھی ایک اللہ کا نام لیتے، عیسائی بھی ایک اللہ کا نام لیتے، سکھ اور ہندو بھی ایک اللہ کا نام لیتے. باقی ان کی تفاصیل الگ ہیں، مگر ایک اللہ کی ذات پر سب کا یقین ہے. تو پھر فرق کیا ہوا؟ مسلمان بھی ایک اللہ کا نام لیتے ہیں. یہ فرق ہے. محمد فرق بین الناس، فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پیروی نہ ہندو کرتے ہیں، نہ سکھ کرتے ہیں، نہ یہودی، نہ عیسائی، صرف مسلمان کرتے ہیں. اور مسلمان بھی سب نہیں، یہ توفیق اللہ نے بعض لوگوں کو دی ہے، کچھ لوگوں کو جو خالصتاً نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کتاب و سنت، آپ کی حدیث کے متمنی اور مشتاق ہیں. یہ سب کو یہ توفیق میسر نہیں ہے. یہ ایک بالکل ایک فخر کی بات ہے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حدیث بنایا، اور اہل حدیث اس خطے کی واحد جماعت ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا نام لیتی. تو آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. تو محمد فرق بین الناس، لوگوں میں فرق جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اب فرق کیسے کریں گے؟ ہمارے ہاں فرق کی بہت سی بنیادیں، مثلا قوم برادری، یہ میری برادری کی بات ہے، یہ فلاں برادری کی بات ہے. یہ فرق نہیں، وہ قاعدہ نہیں ہے کہ فلاں برادری کی بات صحیح ہے اور فلاں کی غلط ہے. یہ کوئی قانون نہیں. قاعدہ ایک ہی کہ محمد الفرق بین الناس، فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام.
کس کی نماز صحیح ہے، کس کی نماز غلط ہے، کون جنتی ہے اور کون جہنمی. یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام، کس کا عمل عند اللہ مقبول ہے اور کس کا عمل مردود ہے. یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام. دنیا حج کرنے جاتی ہے بڑے پیسہ خرچ کر کے، کس کا حج مقبول ہوتا ہے کس کا مردود ہوتا ہے، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام. یہ آپ کا شان اتنا اونچا شان ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اصل یہ بات منوانے آپ آئے تھے، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. آپ یہ بات منوانے نہیں آئے تھے کہ میری کالی زلفوں کو مانو اور میرے سفید رخساروں کو مانو، میرے ہونٹوں کو دیکھو، میری چال کو دیکھو. اپنی اطاعت کروانے آئے تھے، اطاعت کا سکہ قائم کرنے آئے تھے. اس کے بغیر نہ آپ پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور نہ آپ کی محبت مکمل ہوتی ہے. آپ پر ایمان لانا بھی آپ کی اطاعت کے ساتھ. رسول ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے یا آپ کی اتباع کی جائے، یہ لازمی تقاضا ہے. اور یہ بات تو کفار بھی سمجھتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ایک معاہدہ تحریر ہوا، نبی علیہ السلام اور سہیل بن عمرو جو کفار کا نمائندہ تھا، لہذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ و سہیل بن عمرو، یہ معاہدہ تحریر ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کے درمیان اور سہیل بن عمرو کے درمیان. سہیل بول اٹھا یہ رسول اللہ مٹاؤ، وہ آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، مٹاؤ اس کو. محمد بن عبداللہ لکھو، رسول اللہ مٹاؤ، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. اور ساتھ ایک جملہ کہا، لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک. اگر ہم یہ جان لیں، ایمان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر لازماً آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اتباع کرنی پڑے گی. یہ کافر کا فہم کہ رسول اللہ ماننے کے بعد آپ کی اطاعت کرنا فرض ہو جائے گا، یہ فہم ہمیں حاصل نہیں، ہمیں حاصل نہیں. رسول اللہ مانیں گے، محبت کے دعوے کریں گے، عشق کی باتیں کریں گے، نماز کسی اور کے طریقے کی، حج کسی اور کے طریقے کا، آپ کی اطاعت بالکل خارج. نہ یہ محبت ہے، نہ یہ آپ کی رسالت پر ایمان ہے. یہ کافر کی بات، لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک. اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو، ہمارا ایمان ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم لازماً آپ کی اتباع کریں. تو ہمارا ایمان ہی نہیں آپ کی رسالت. اور یہاں ایمان تو ہے، اتباع نہیں، تو بھی ایمان قابل قبول نہیں، نہ یہ محبت قابل قبول. اس لیے بڑی کھری باتیں آپ کو ایک اہل حدیث اسٹیج سے سننے کو ملیں. صحیح سیرت نبی علیہ السلام کی قرآن نے بیان کی، حدیث نے بیان کی. اور چونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے، قرآن پاک میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ایک لفظ آپ کی پوری سیرت طیبہ بیان کر جاتے ہیں. سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں ہم نے پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا. ستارے کی قسم جب وہ غائب ہو جائے، جب وہ جھک جائے غروب ہونے کے لیے.
ستارے کی قسم کھائی. یہ غائب ہونا ستارے کا اس وقت کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے. ستارے کا غائب ہونا صبح کے وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت بڑا قیمتی، صبح کا وقت بڑا قیمتی. جو لوگ اس وقت کو سو کر گزارتے ہیں بڑے بد نصیب ہیں. بڑا یہ قیمتی وقت ہے. اس وقت ملائکہ جمع ہوتے ہیں رات اور دن کے، اور اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. لوگوں سے کہتا ہے مجھ سے مانگو، شفا مانگو، گناہوں کی بخشش مانگو، رزق مانگو، تمہیں عطا کروں گا. حل میں مسترزق فارزقہ ہو، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں. حل میں مستشفی فاشفیہ ہو، کوئی مریض ہو مجھ سے شفا مانگ لو، شفا عطا کر دوں گا. حل من سائل فاعطیہ ہو، کوئی سائل ہو طلب کر مجھ سے میں دوں. اللہ تعالیٰ نزول فرماتے. جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے، آخری تیسرا پہر پورا، بعض اوقات یہ تیسرا پہر کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے. کئی گھنٹے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، پکار رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، طلب کرو، مجھ سے شفا لے لو، مجھ سے رزق لے لو، جو چاہو مانگو. جب فجر طلوع ہوتی ہے تو ثم یصعد، پھر اللہ عرش پہ چڑھ جاتا ہے. یہ اترنا اور چڑھنا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے. ہاں کیفیت ہم نہیں جانتے، نہ اترنے کی نہ چڑھنے کی، جیسا اس ذات کے لائق ہے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اترنے سے اس کا عرش خالی نہیں ہوتا. عرش مستوی ہے، استواء کے ساتھ نزول ہے. مگر یہ وقت بڑا قیمتی، جس وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، ستارے کی قسم جب وہ غروب ہوتا ہے، بڑا یہ قیمتی وقت ہے. ملائکہ بھی آتے ہیں، دن کی ڈیوٹی والے، رات کی ڈیوٹی والے اس وقت جمع ہوتے ہیں. اور جب لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آ رہے ہو، کس حال میں چھوڑ کر آ رہے. یعنی فجر کے ٹائم رات کے ملائکہ واپس جاتے ہیں، رات کی ڈیوٹی دے کر فجر کے وقت واپس جاتے ہیں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. تو ملائکہ کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. جب گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، عصر کا وقت تھا. جب چھوڑ کر آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر کا وقت. تو اس وقت کی اہمیت ہے، یہ وقت قبولیت دعا کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی، ستارے کی قسم. جب وہ غروب ہوتا ہے، اور غروب ہونے کا وقت صبح کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب اے کفار قریش، تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہے. یہ صاحبکم ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے، اور اس میں نبی علیہ السلام کی پوری جو 40 سالہ زندگی جاہلیت کے دور کی وہ بیان ہے. ایک ہی لفظ نبی علیہ السلام کی 40 سال کی جاہلیت کی، دور جاہلیت کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے. ایک ہی لفظ، یا کفار قریش، یہ نبی کسی وقت تمہارا صاحب تھا، تمہاری اس سے دوستی تھی، تم اس سے محبت کرتے تھے. اور یہ وقت بھی پورا 40 سال کا، اور ان 40 سالوں میں کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی معصیت تم نے دیکھا ہو اپنے صاحب. یہ 40 سال ایسے گزرے کہ تم اس کو صادق اور امین کہا کرتے تھے.
اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے، فیصلے کروایا کرتے تھے۔ یہ پوری 40 سال کی زندگی کا نچوڑ ہے لفظ صاحب۔ کسی کو کوئی اعتراض ہو اس 40 سالہ دور پر تو اس کا اظہار کرو، نہ اس وقت کیا نہ اب تم کر سکتے۔ یعنی 40 سال کی دوستی ہے یہ لفظ صاحب، نبی علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ کوئی اشکال ہو تو پیش کرو۔ لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، تم میں نے ایک عمر گزاری، یہ عمر کم نہیں، 40 سال یہ کم عمر نہیں ہے۔ کوئی نرم گوشہ بتاؤ 40 سالہ اس عمر میں بچپن بھی، جوانی بھی، لڑکپن بھی اور بڑھاپے کا آغاز بھی، سارے مرحلے، راتیں بھی، دن بھی، سفر بھی، حضر بھی، تجارت بھی، بکریوں کا چرانا بھی، کوئی نرم گوشہ بتاؤ ان 40 سالوں کو، کچھ نہیں۔ جس وقت نبی علیہ السلام کا نکاح جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہوا، یہ نبوت سے قبل کا واقعہ، کمرہ اس طرح بھرا ہوا ہے صنادید قریش سے، سارے سردار بیٹھے، ایجاب و قبول کے لیے ابو طالب آپ کے چچا، انہوں نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ انہوں نے ایک چیز محسوس کی، اس وقت جو کمرے میں سردار بیٹھے ہیں اور خاص طور پہ نوجوان، وہ اس شادی کو بے جوڑ سمجھ رہے ہیں۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کوئی دنیا کا مال نہیں، دنیا کی ثروت نہیں ہے، ایک طرف خدیجہ بڑی مالدار خاتون، تو اکفاء کا مسئلہ یہ برابری نہیں ہے، ایک طرف فقر ہے ایک طرف غنا ہے۔ اس شادی پر ان کی نگاہوں میں ایک طرح کا استہزاء ہے۔ ابو طالب بھاگ گیا، اس مذاق کو محسوس کر گیا، تو اس نے نکاح کے خطبے میں سارے صنادید سے ایک سوال کیا، یا معاشر قریش ایکم یصابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پوچھ رہا ہوں تم میں وہ کون شخص ہے جس کو میرے بھتیجے محمد سے برابری کا دعویٰ ہو؟ سارے خصائل خیر میں، شجاعت میں، شرف میں، عقل میں، ذہانت میں، سخاوت میں، کون ہے تم میں سے؟ اپنا سر اونچا کر کے دکھائے ذرا مجھے کہ ان سارے خصائل خیر میں کون ہے تم میں سے جو میرے بھتیجے کا ہمسر ہو یا ان کے برابر ہو؟ کسی کو ہے دعویٰ؟ اٹھے ذرا اپنی منڈی اوپر کر کے دکھائے۔ سب سر جھک گئے، جن نگاہوں میں تمسخر تھا گردنیں جھک گئی۔ سب جانتے تھے کہ ان سارے مکارم خیر میں اور خصائل خیر میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا۔ سب خاموش۔ ہاں ابو طالب نے کہا کہ الا المال، سوائے مال کے، مال کا خناس تمہارے ذہنوں میں کہ محمد کے پاس مال نہیں، خدیجہ کے پاس مال ہے، مالدار خاتون، مال کی بات تم کر سکتے؟ تو سن لو، پھر مال جو ہے یہ مستقل شرف کی علامت نہیں ہے۔ فإن المال ذل زائل، مال ایک سایہ ہے،
ابھی ہے اور ابھی نہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، سایہ گھومتا رہتا ہے۔ مال بھی کوئی دائمی شرف نہیں ہے، اور اگر مال ہی کی بات ہے تو علیہ صداقہ، میرے بھتیجے محمد کا حق مہر میں ادا کروں گا، بتاؤ کیا لینا چاہتے ہیں، ہم مہر دیں گے، تعین تم کرو گے، ادا ہم کریں گے۔ اگر بات مال ہی کی، ساری زبانیں گونگ ہو گئی، ایک لفظ کو بول نہ سکا۔ معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارا 40 سال کا صاحب، کوئی ایک عیب بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کیا صاحبکم، نبیکم بھی کہا جا سکتا تھا، اور کوئی لفظ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن صاحب، اس دور کا تمہارا دوست، تمہاری محبوب شخصیت، تو پورا ایک نچوڑ ہے آپ کی سیرت کا اس ایک لفظ میں، 40 سالہ دور کا۔ یہ 40 سال اللہ کے نبی نے گزارے جاہلی معاشرے میں، جس میں ہر گناہ تھا، شرک تھا، بدعات اور خرافات تھیں، ناچ گانے کی محفلیں تھیں، شراب نوشی، زنا کاری، اور لوٹ مار، قتل و غارت گری، سارے گناہ موجود تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ میں ملوث تھا؟ ان کی زندگی کے سارے شعبے آپ کے سامنے، آپ تو ان گناہوں سے بیزار تھے، بیزار تھے۔ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ غار حرا جاتے، ثم حبب الیہ الخلاء، خلوت میں بیٹھنا آپ کے دل میں ڈال دیا گیا، خلوت میں، تنہائی میں بیٹھنا، کچھ غور و فکر کرنا، آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ خلوت میں بیٹھو۔ تو آپ اپنے گھر سے زیادہ راہ لے کر چلتے، مہینے مہینے بھر کا، اور ایک ایک مہینہ پورا غار حرا میں گزارتے، معاشرے سے الگ، جاہلی خاندانوں سے الگ، غار حرا کی خلوت ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہے ثم یتحنث، آپ وہاں بیٹھ کر کیا کرتے؟ کوئی عبادت کا نظام تو تھا ہی نہیں، تحنث کرتے۔ یہ تحنث حنس سے ماخوذ ہے، یہ ہا نون سا اس کا مادہ ہے، اور حنس گناہ کو بولتے، اور تحنث باب تفاعل، گناہ کا ازالہ، گناہ کا ازالہ کرتے کہ یا اللہ جو معصیتیں اس معاشرے میں ہو رہی ہیں میں ان سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ کہ آپ کی عبادت تھی تحنث، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، زنا کاری ہو رہی ہے، میں ان سارے مفاسد سے بری ہوں، میں ان سے بیزار ہوں۔ ظاہری معاشرے میں آپ کا کردار عظیم الشان کردار، قرآن نے اسی کردار کی تعریف کی، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا یہ صاحب نہ تو گمراہ ہے، غوا اور ضل یہ دو لفظ ہیں، دونوں گمراہی کے معنی میں۔ ضل وہ گمراہی جو آمدن نہ ہو، اور غوا وہ گمراہی جو آمدن ہو، قصدن ہو۔ نہ آمدن یہ گمراہ ہے اور نہ بغیر عمد کے گمراہ ہے، نہ قصدن گمراہ ہے کہ گمراہی کو جانتا اور پھر بھی گمراہی خرید رہے اور حاصل کر رہے، ایسا نہیں، نہ قصدن نہ بغیر قصد کے، اتفاق بالکل نہیں۔
تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہے، اللہ ضمانت دے رہا ہے حق پر قائم رہنے کی اور حق پر قائم ہونے کی۔ اور اگلی دو آیتیں یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی زندگی اور آپ کی سیرت کا نچوڑ پیش کر رہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تمہارا صاحب 40 سال تم نے دوستی رکھی اس سے، اس کا اکرام کیا، تعظیم کی، اس کو صادق کہا، امین کہا، امانتیں اس کے بعد رکھوایا کرتے تھے، فیصلے اس سے کروایا کرتے تھے۔ تمہارا یہ صاحب وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے کہ اللہ نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا رکھا ہے، اور یہ اپنی خواہش سے دین کے معاملے میں کبھی بات نہیں کرتا، اپنی رائے سے بات نہیں کرتا کبھی بھی، تاکہ یہ دین خالص رہے، کبھی اپنی رائے استعمال نہیں کی۔ اور جو بندہ اس حقیقت پر قائم ہو کہ اپنی رائے استعمال نہیں کرنی، بلکہ دین کے معاملے میں جب بھی بولنا ہے اللہ کی وحی سے بولنا ہے، تو بندہ کتنی استقامت پر ہوگا، کتنی صداقت پر ہوگا، کتنی حقانیت پر ہوگا، کتنے درست راستے پر وہ گامزن ہوگا۔ یہ بندے کی خوبی یہ ہو کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا۔ دین اللہ کا دین ہے، اپنی خواہش استعمال کریں گے تو اللہ کے دین میں دخل اندازی ہوگی، دین خالص نہیں رہے گا۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو دین خالص ہے، پھر یہ دین خالص نہیں رہے گا۔ ایسے مواقع بعض اوقات آتے تھے، مسند احمد کی حدیث ہے، کچھ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یہ دو جو درخت ہیں لہسن اور پیاز، جب اتنے خبیث ہیں کہ انہیں کچا کھانے والا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، آپ کا امر تھا جو بندہ یہ دو سبزیاں لہسن اور پیاز کچا کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس کے منہ کی بدبو جو ہے نمازیوں کو پریشان کرے گی، فرشتوں کو پریشان کرے گی، اور مسجد میں خوشبو ہونی چاہیے، مسجد معطر ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ آرڈر تھا، فرمان تھا، اور نبی علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی یہ پیاز یا لہسن کھا کے آ جاتا مسجد میں اور اس کے منہ سے بو محسوس ہوتی تو صحابہ کو اختیار تھا کہ اس کو مسجد سے نکال دیا جائے، اور صحابہ نکال دیتے تھے، بلکہ بقیع تک چھوڑ کر آتے تھے، قبرستان تک، قبر میں گاڑتے نہیں تھے، چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اس کو حرام کر دیں، فحرمہما یا رسول اللہ، ان کو حرام کر دیں تاکہ قصہ ختم ہو جائے۔ کچا جب کھائے گا تو منہ سے بو محسوس ہوگی، جب تک وہ سبزی معدے کے اندر موجود، اور یہ کئی گھنٹے کا عمل، اب پکا کر کھا لے کوئی حرج نہیں، پکانے سے بو مر جاتی، کچا نہ کھائے، اور کچا اس وقت کھائے جب مسجد میں کئی گھنٹے پڑے ہوں حاضری کے، تو ان کو حرام کر دیجئے تاکہ قصہ ختم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے میرے پاس اس کو حرام کہنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نے ان دونوں سبزیوں کو حلال قرار دیا، میں حرام کیسے کروں؟ میں اس دین میں اپنی رائے استعمال کر ہی نہیں سکتا، تاکہ یہ دین خالص رہے۔
یہ تو آج یہ مفتیان اور طرح طرح کے لوگ ان کی جرت کو سلام کریں جو اپنی رائے سے اس دین کو بھر رہے ہیں. ایک مذاق اور تماشا بنا رکھا ہے دین کو. بے سر و پا باتیں، نہ قرآن نہ حدیث، اپنی رائے، اپنی آراء. یہ کوئی دین نہیں، کھلواڑ ہے دین کے ساتھ. اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ کی خواہش سب سے پاکیزہ خواہش ہے، مگر پھر بھی آپ اپنی خواہش سے دین میں کلام نہیں کرتے. اللہ کی وحی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارے پیغمبر کا شان اور مقام ہے کہ دین کے معاملے میں کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے اور نہ کریں گے. آپ جناب جابر کی بیمار پرسی کرنے گئے، صحیح بخاری کی حدیث، شدید بیمار ہو، بیمار پرسی کرنے گئے. چونکہ جابر بڑے مالدار تھے، نبی علیہ السلام نے سوال کیا. جب آپ اس کے پاس گئے تو بے ہوش پڑے تھے. کچھ ہوش آیا، پوچھا اس مال کا کیا کروں؟ تو آپ مشورہ دے دیتے کوئی، اس طرح تقسیم کرو، اس طرح تقسیم کر دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. مگر آپ نے خاموشی اختیار کی. آپ کی بات دین بن جاتی اور واقعتاً جو بات بھی آپ کی زبان سے نکلے گی وہ دین ہے اور اللہ کی وحی کے بغیر نہیں نکل سکتی. جب آپ نے خطبہ حج دیا تو لوگوں کو کیا کہا کہ حج فرض ہے، تم پر حج فرض کر دیا گیا، کتب علیکم الحج، حج فرض کر دیا گیا. ایک شخص نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض ہے؟ ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے. اور آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے نام نکل گیا ہاں، تو ساری دنیا کے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے گا، صرف میرے ایک لفظ نام پر. یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی گفتار کا مقام ہے. اگر میں نے نام کہہ دیا تو پوری امت پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے گا. یہ آپ کا مقام. تو جناب جابر نے پوچھا اس مال کا کیا کروں؟ تو مشورہ دے سکتے تھے، رائے دے سکتے تھے، اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اللہ کے جواب کا انتظار کیا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اسی مجلس میں جبریل امین آئے وحی لے کر. کیا وحی؟ آیات المیراث. جو مال آپ کو دیا ہے اس مال میں وراثت کے قانون سے تقسیم ہوگی. باپ کو اتنا، ماں کو اتنا، بیوی ہے تو شوہر کو اتنا، بچوں کو اتنا، حصے قرآن نے مقرر کر دی. تو آیات المیراث کا نزول ہوا، بڑا ایک نافع علم امت تک پہنچا. کس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرتے؟ آپ سے روح کے بارے میں پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہود نے پوچھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. کچھ دیر آپ خاموش رہے، جناب عبداللہ آپ کے ساتھ تھے. اس خاموشی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اللہ کی وحی اتر رہی. اور تب آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح اللہ کے امر سے، تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے.
تمہیں روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا، تم صرف چند باتوں کو جانتے ہو۔ روح اللہ کی مخلوق ہے، ہر بندے کی روح اللہ نے پیدا کر رکھی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو روح زندہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ روح اس میں داخل ہوتی ہے، مرتا ہے تو نکل آتی ہے۔ ایک مقام ہے روحوں کا، وہاں روحیں جمع ہوتی ہیں۔ یہ تمہارا علم۔ انسان مرتا ہے، اس کی روح نکلتی تو اس کی نظر جو ہے روح کا تعاقب کرتی، یہ تمہارا علم ہے۔ جب انسان سوتا ہے تب بھی اس کی روح جسم سے خارج ہو جاتی، مرتا ہے تو مستقل خارج ہوتی، سوتا ہے تو عارضی خارج ہوتی، اور اللہ چاہے تو لوٹا دے، چاہے تو نہ لوٹائے، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ تبھی تو نبی رسول رات کو سوتے ہوئے یہ دعا پڑھ کے سوتے، دعا پڑھ کے سوتے، بسمک اللہم وضعت جنبی وبک ارفعہ، اللہم ان امسکت نفسی فارحمها یا فاغفر لها، من ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ یہ دعا پڑھتے آپ کہ اللہ تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو بستر پہ رکھا ہے اور تیرے نام سے اٹھاؤں گا۔ ابھی سو رہا ہوں تو سونے کے لیے اپنا جسم بستر پہ رکھا تیرے نام سے، تیری توفیق نہ ہو میں رکھ ہی نہیں سکتا، اور تیری توفیق نہ ہو صبح اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یار جب سوؤں گا تو یہ روح نکل جائے گی۔ اگر تم نے روح اپنے پاس روکنے کا فیصلہ فرما لیا، مانا موت دے دی، تو فرحمها، اس پر رحم کرنا، اور ایک حدیث میں فاغفر لها، اس کے سارے گناہ معاف کر دینا۔ اور لوٹانے کا فیصلہ کیا تو پھر فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، پھر اس کی حفاظت کرنا، اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی طرح اس کی حفاظت کرنا۔ نیک بندوں کی حفاظت سے مراد گمراہی سے بچانا، حق پر قائم رکھنا، اسلام اور ایمان کی زندگی دینا، اپنی رضا کی زندگی دینا، یہ حفاظت، صالحین کی حفاظت۔ صالحین کی حفاظت نیکی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو الخرد اللہ کے پیارے پیغمبر سے مختلف مواقع پر سوال ہوتے، آپ جواب نہ دیتے، کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے تھے، اللہ کی وحی سے بات کرتے تھے۔ ایک بار صحابہ آپ کے پاس آئے اور بڑا ایک اہم سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، یہ تفسیر میں کثیر میں اللہ کی محبت ہے، مگر اس محبت کا پیمانہ معلوم نہیں، محبت کا پیمانہ نہیں جانتے، کتنی ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اگر محبت کا پیمانہ بتا دیا جائے تو اس محبت کو ہم آسانی سے پرکھ سکتے ہیں، پرکھا جا سکتے ہیں۔ اگر پیمانہ معلوم ہے، محبت کی کسوٹی اگر معلوم ہو تو اس کو پرکھا جا سکتا ہے۔ فرمایا سوال تو بڑا اہم ہے، مگر آسمان سے انکشاف نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ بتائے گا تو جواب دیں گے۔ چونکہ سوال اہم تھا، جبریل امین اسی مجلس میں تشریف لے آگے یہ وحی لے کر کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دیجئے جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اس محبت کی کسوٹی جاننا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ کسوٹی میرے پیغمبر کی اتباع ہے۔ جتنا آپ کی اتباع کرو گے، آپ کی پیروی کرو گے، اتنا تم زیادہ محبت کا ثبوت پیش کرو گے، اور جتنا آپ کی اتباع سے بھاگو گے اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی کی طرف اشارہ ہوگا۔
تو اللہ کی محبت کی ظاہری کسوٹی اللہ کے نبی کی اتباع ہے. اتباع کرو گے تو محبت کے دعوے میں سچے ہو، اور اتباع اگر نہیں کرو گے تو پھر جھوٹے ہو. یہ ایک معیار سچی محبت کو پرکھنے کا اور پہچاننے کا. تو اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کی زندگی میں، اور آپ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تاکہ دین خالص رہے. اور اللہ کا فرمان بھی ایک دھمکی کی صورت میں، بلو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی بات کہہ کر ہمارے کھاتے میں ڈال دے، دین کی طرف منسوب کر دے، بات اس کی اپنی مگر اس کو دین کی طرف منسوب کر دے، تو ہم اپنے رسول کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، اٹھا لیں گے، اپنے پاس لے آئیں گے. اور ثم لقطعنا منه الوتين، اور ان کی شاہرگ کاٹ دیں گے. اگر اپنی بات، اپنی کوئی رائے دین کے کھاتے میں ڈال دی، ہماری طرف منسوب کر دی، تو زندگی کا خاتمہ کر دیں. یا آپ کو تنبیہ دی گئی. یہ جو پھر دو آیتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی پوری جو نبوت کی زندگی، اس کی صداقت، اس کے کمال، اس کے تمام، اور اس کے اعلیٰ اور منزہ ہونے کی طرف اشارہ ہے. جو شخصیت اس مقام پر پہنچ جائے جس کی ہر بات وحی الہی ہے، اپنی رائے نہ ہو، ذاتی بات نہ ہو، ذاتی خواہش نہ ہو، بلکہ جو بات کرے گا اللہ کی وحی سے کرے گا، تو وہ زندگی کتنی بابرکت ہوگی، کتنی پاکیزہ ہوگی، کتنی محفوظ ہوگی. تو دیکھیں یہ ایک مقام چھوٹا سا، چند آیتیں، اور نبی علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کا خلاصہ ہے. 40 سال قبل نبوت کے، اس میں صاحب کا لفظ آپ کی سیرت طیبہ کا نچوڑ ہے. اور 23 سال بعد نبوت کے، اور یہ 23 سال ہر لحظہ، ہر قدم آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کے سہارے چلنے والے، وحی سے بات کرنے والے، اور وحی سن کر لوگوں تک پہنچانے والے. جس ذات کا یہ عالم ہو وہ کتنی اعلیٰ ہوگی ہر لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اور دین کے لحاظ سے کیا اس کا مقام ہو. یہ آپ کی سیرت ایسی ہے، کوئی اس میں شریک نہیں. انتہائی اعلیٰ مجلہ سیرت آپ کی قرآن نے بیان کی. نہ کوئی مبالغہ، نہ وہ جھوٹ جس کو آج ہمارا معاشرہ طرح طرح کے اسلوبوں سے پیش کرتا ہے عشق رسول کے بہانے سے. حالانکہ عشق نہیں، محبت رسول، اس کی جو کسوٹی ہے وہ دین ہے، رب تعالیٰ کی وحی ہے، وہ قرآن و حدیث ہے. تو قرآن و حدیث میں آپ کا مقام، آپ کا شان بیان ہوگا. مثلا آپ کا فرمان ہے انا سید ولد آدم، بات ختم ہو گئی، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں. صحیح حدیث ہے، پوری اولاد آدم کا سردار ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جو بندہ آخری پیدا ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سردار ہوں. کتنا اونچا شرف اور کتنا اونچا مقام ہے آپ کا. ایک حدیث میں مصطفی المصطفین اپنے آپ کو کہا، چنے ہوا کا چنا ہوا بندہ. ساری مخلوقات میں انسان چنا ہوا ہے. انسانوں میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چنی ہوئی ہے. اولاد اسماعیل میں نبی علیہ السلام نے اپنے ایک دادے کا ذکر کیا، وہ چنا ہوا ہے. اس دادے کی اولاد میں سے ہاشم کی اولاد چنی ہوئی، اور میں ہاشم کی اولاد میں سے، بنو ہاشم سے، چنے ہوئے میں سے چنا ہوا انسان. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے نسب تک آپ نے بتایا جتنے دادے میرے نسب میں شامل ہیں ان میں سے کوئی زنا کی پیدائش نہیں،
سارے حلال نکاح کی پیدائش، اتنا پاکیزہ آپ کا نسل، اتنا اونچا رتبہ آپ کا کہ پوری اولاد آدم کے سردار، اور قیامت کے روز سارے انبیاء کے خطیب ہوں گے، سارے انبیاء کے قائد ہوں گے، سارے انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ مقام محمود آپ کو ملے گا، ایسا مقام جس پر سارے اولین و آخرین آپ کی حمد کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے۔ اس مقام کے دو معنی ہیں، ایک شفاعت عظمی، شفاعت کبریٰ، جو حق آپ کو دیا جائے گا۔ اس مقام پر کوئی نبی نہیں ہوگا، لوگ مارے مارے پھریں گے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ شفاعت کرو شفاعت کرو۔ رب تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے، ہر نبی ڈر رہے، ان ربنا قد غضب یوم غضبا، آج رب غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ ہم کیسے سامنا کریں رب تعالیٰ کا؟ آخر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے، آپ فرمائیں گے ہاں یہ مقام میرے لیے ہے، آپ شفاعت کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے طویل سجدہ کریں گے، پہلے داخلے کی اجازت اور پھر طویل سجدہ، اور سجدے سے اٹھیں گے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا جو آج تک کسی نے بیان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسی وقت وہ حمد اور ثنا آپ کے دل میں القاء کرے گا، پھر آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ پھر آپ کی دوسری شفاعت جنت کے داخلے کے لیے، اور اہل نار کو جو سچے عقیدے والے لوگ تھے، موحد تھے، ان کو جہنم سے اخراج کے لیے یہ شفاعت آپ کئی بار کریں گے، کئی بار۔ یہ مقام محمود شفاعت، یہ مقام محمود کا دوسرا معنی اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ بلکہ امام مجاہد کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ اپنے عرش پہ بٹھائے، واللہ اعلم۔ یہ مقام آپ کو صاحب حوض کوثر، صاحب شفاعت، صاحب مقام محمود، کتنے عظیم انسان، یہ آپ کا شرف ہے۔ تو کتاب و سنت کی باتیں اگر پیش کی جائیں تو کتنی پاکیزہ سیرت ہمارے سامنے، اور اس سے ہٹ کر اگر مبالغہ بیزی اور قصے کہانیاں، ایسے اشعار جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں، بلکہ شرک ہے، رب تعالیٰ کی توہین ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو گیا۔ کل تک اللہ عرش میں مستوی تھا، اللہ تھا، جب نبی کی بعثت کا وقت آیا تو اللہ خود مصطفیٰ بن کے زمین پر آ گیا، اوپر اب کوئی بھی نہیں، عرش خالی پڑا۔ یہ آپ کی ثنا ہے؟ یہ تو کفر ہے، کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ وہ حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں، کلمہ کفر ہے۔ اٹھا کے میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی میں تو دیکھا ذات احمد میں احد روح پوچھ رہتا۔ ان شاعر کو کیا تشویش ہے؟ اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے، وہ احد اور یہ احمد ہے، ایک میم کا فرق ہے۔ یہ نبی کے نام میں ایک میم زائد ہے، احد میں 3 حروف ہے، احمد میں 4 حروف ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ نبی کے نام میں میم کا اضافہ کیوں ہے؟ احمد کی حروف زیادہ کیوں ہے؟ احد کے کم کیوں ہیں؟ کہتا میں نے غور کیا غور کیا غور کیا، مجھ پہ انکشاف ہوا کہ وہ احد جو ہے جس کے نام کے 3 حروف ہیں وہ احمد کے اندر روح پوش ہے، اس کے 4 حروف ہیں، وہ حروف کم ہے یہ حروف زیادہ ہے، تو احد جو ہے وہ احمد کے اندر روح پوش۔ یہ آپ کی تعریف ہے، یہ آپ کی ثنا ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ جو باتیں ہم نے بیان کی خالص قرآن و حدیث سے، کہ اللہ نے بیان کی، اللہ کے رسول نے بیان کی، کوئی اس میں مبالغہ نہیں،
کوئی اس میں جھوٹ نہیں، خالص کتاب و سنت کی بات۔ تو بات یہیں سے شروع کی تھی کہ بحمدللہ اللہ کے نبی کی سیرت کا پروگرام اگر اہل الحدیث کے اسٹیج سے ہوگا، علاقے والوں کے لیے بڑی نعمت ہوگا، کیونکہ یہاں سے آپ کو صحیح سیرت سننے کو ملے گی، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی بے سروپا باتیں نہیں، کوئی خیانت نہیں، کوئی ایسا کلام نہیں جو سند سے خالی ہو۔ ہر بات سند کے ساتھ ہوگی، ہر بات دلیل کے ساتھ ہوگی، اور دلیل قرآن کی یا حدیث کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی سچی سیرت کو سمجھیں، اپنے اندر وہ نقوش پیدا کریں۔ اصل جو سیرت کا فائدہ آپ کی اتباع کا، آپ کی فرما برداری کا، جو اللہ کو پسند، میرے حبیب کی اتباع کر، میرے نبی کی اتباع کر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ لوگوں اپنے اعمال کو بچاؤ، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اعمال بچ جائیں گے، محفوظ ہوں گے، اللہ قبول کر لے گا۔ اور اگر تمہارے عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا رنگ نہیں ہے، سارے اعمال برباد۔ کچھ لوگ پہاڑوں جیسی چوٹیاں لے کر آئیں گے اپنے اعمال کی، اللہ تعالیٰ سب کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر دے گا۔ چاہتے ہو ہمارے مال محفوظ ہوں، اللہ کے مقبول ہوں، تو اللہ کی اطاعت کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروگرام کے مقاصد صحیح معنی میں عطا فرما دے، ان کے فہم کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ساتھی اس میں شریک ہیں، تعداد کے لحاظ سے، حاضری کے لحاظ سے، مالی معاونت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ آپ اپنے گھروں سے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ صحیح ایک فہم دے کر آپ کو لوٹائے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔